حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر اور درد کی ایک بے مثال۔ آج ہم جانیں گے ان کا ایک ایسا سچا واقعہ جو دل کو چھو جاتا ہے اور صبر کا سبق دیتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی زندگی کی یہ سب سے درد بھرا واقعہ۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار جب آپ نے پکارا تو اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے، اگر میں اسے پیروں کی طرف کھینچتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، اور اگر سر کی طرف کھینچتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر سے اپنا رومال نکالا اور اسے دروازے کی درار سے اندر بھیجتے ہوئے فرمایا، بیٹی میرا رومال سر پر رکھ لو اور دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومال کو سر پر رکھا اور دروازہ کھولا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں بھی 3 دنوں سے اپواس روزہ کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلاتا، لیکن میں نے دنیا کے بجائے آخرت کو پراتمکتا دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ صبر رکھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم جنت میں تم عورتوں کی سردار مالکہ ہوگی، جنت کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آشچर्य چکت ہو گئیں اور عرض کیا، ابا جان پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بی بی مریم اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھیں اور بی بی آسیہ بھی اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن تم اے فاطمہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہوگی اور تم سب کی سردار ہوگی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی یہودی سہیلی کے ساتھ ایک باغ میں کھڑی تھیں اور بات چیت کر رہی تھیں۔ تبھی کچھ لوگ اس یہودی لڑکی کے پاس آئے اور بولے، تمہارے والد نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے والد نے اس سے کہا، بیٹی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا چنا ہے، وہ یہودی سماج کے ایک بڑے امیر ویاپاری کا بیٹا ہے، کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا میں اس کا جواب کل دوں گی، مجھے آج رات کا سمے دیں تاکہ میں سوچ سکوں۔ اس کے والد نے اسے سوچنے کا سمے دیا۔ لڑکی نے بنا کسی اور سے کچھ کہے دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو بولی، بہن ہماری 12 سال کی دوستی ہے، اس لمبے عرصے میں تم نے مجھے کبھی غلط صلاح نہیں دی، مجھے امید ہے کہ آج بھی تم مجھے کوئی غلط صلاح نہیں دو گی۔ میرے والد نے میرے لیے ایک لڑکا چنا ہے جو یہودی سماج کے ایک بڑے ویاپاری کا بیٹا ہے، میرے والد چاہتے ہیں کہ میری شادی اس سے ہو، اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لڑکی سے کہا، بہن چونکہ تمہارے والد نے اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو، تو یدی تم اسے اپنے لیے صحیح سمجھتی ہو تو تم اس نکاح کے لیے راضی ہو سکتی ہو۔ تب اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ہاں بہن میں اس لڑکے سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم میری شادی میں شامل ہوگی تبھی میں یہ نکاح کروں گی، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کہا، تم یہودی ہو اور ہم مسلمان، اور تم جانتی ہو کہ یہودی مسلمانوں کو بالکل بھی سہن نہیں کر سکتے، اگر میں تمہاری شادی میں جاؤں گی تو میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم سماج کے سامنے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح
तुम्हें भी यहूदी समाज में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूँ कि क़यामत भी आ जाए फिर भी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने अब्बा को बता दो। ये सुनकर वही लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होंगी। तब उस लड़की के वालिद ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वो हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब हैं। उनके वालिद भी गरीब हैं। वे 2 वक्त का खाना तक सही से नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। फिर उस लड़की के वालिद ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगी? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सब बड़े अमीर व्यापारियों के बेटे और बेटियां होंगी, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। ये सुनकर लड़की ने अपने वालिद से कहा, अब्बा अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। आखिरकार उसके वालिद को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उन्हें नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वे पुराने कपड़ों में आएंगी तो उन्हें हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, ए बहन, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भाप कर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनकर वो लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन करीब आ रहा है। मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। ये सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जानमाज़ बिछाया और नमाज के लिए बैठ गईं। सजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा रिश्ता बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। ये मेरी किसी सांसारिक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कपड़ा चाहती हूँ जिसे पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सकूं। ऐ मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थीं। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली, वहां रोशनी से चमकता हुआ एक टोकरा रखा हुआ था। ये देखकर वे हैरान रह गईं। वे तुरंत अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूरी घटना बयान की। जब रसूल पाक ने वो टोकरा खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, बेटी, ये कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छुपकर अल्लाह से जो रिश्ता बनाया है उससे अल्लाह राजी हो गए हैं और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़ा मांगने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से ये कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हिजाब भी रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई।
جب وہ شادی کے گھر میں داخل ہوئیں تو مانو پورا ماحول روشنی سے بھر گیا۔ وہاں موجود عورتیں اور لڑکیاں نئی دلہن کو چھوڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور دیکھنے لگی۔ سب کہنے لگی، فاطمہ تم تو غریب ہو، پھر تمہیں اتنا مہنگا اور خوبصورت کپڑا کہاں سے ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے بازار سے خریدا ہے۔ عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں، کون سے بازار سے، کس دکان سے خریدا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تم لوگ اس بازار کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس دکان کو پہچانو گی۔ عورتوں نے کہا، ہمیں بس ایک بار اس بازار کا پتہ بتا دو، ہم وہاں ضرور پہنچ جائیں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں نے جو کپڑا خریدا ہے وہ ایک وشیش دکان سے ہے، جسے پانے کے لیے ایک خاص راستہ اپنانا پڑتا ہے، لیکن یہ راستہ صراط المستقیم ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو صحیح مارگ کی اور سنکیت دیتا ہے اور جس پر چل کر انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ عورتیں آشچریہ چکت رہ گئیں اور سوچنے لگیں کہ اس خاص راستے کی پہچان کیسے کریں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس راستے کے لیے میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسلام کے پرچار میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس کے لیے میرے پتا طائف کی زمین پر 3 بار گھائل ہوئے تھے۔ اس راستے کا نام ہے صراط المستقیم۔ اگر تم اس راستے پر چلو گی تو تم صحیح معنوں میں اس بازار تک پہنچ سکو گی۔ جب تم اس راستے پر چلو گی تو ایک بازار پاؤ گی، اس بازار کا نام ہے جنت، اور اس بازار میں ایک دکان ہے، اس دکان کا نام ہے جنت الفردوس۔ وہی دکان کا مالک ہے جس نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے۔ عورتیں اس کپڑے کو پانے کے لیے اتنی ویاکل ہو گئیں کہ ان میں سے ایک نے کہا، فاطمہ ہم اس دکان کے مالک کے پاس جانا چاہتے ہیں، تم ہمیں وہاں لے چلو۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس دکان کے مالک کے پاس جانے کے لیے تمہیں ایک وچن پڑھنا ہوگا، کیا تم وہ وچن پڑھ سکتی ہو؟ سبھی عورتیں ایک ساتھ بول پڑیں، ہاں ہم پڑھیں۔ تم ہمیں بتاؤ وہ وچن کیا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا، وہ وچن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہاں موجود ساری عورتیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ جب بھوک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے گھر 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ وہ سب بھی بھوکے تھے اور انہیں بھی پیٹ بھر کر کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی لے آؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر آئیں اور اسے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کی برکت سے ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ کھانا اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر کسی حساب اور گمان کے رزق عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا اور ان سے اس روزی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ کہتی اللہ کے پاس سے آیا ہے
اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر کسی حساب اور گمان کے روزی دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا جیوں کا تیوں باقی رہا اور پھر وہی بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے اس کھانے میں بڑی خیر اور برکت ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن تک لاپتہ رہنا۔ ایک بار 3 دن تک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ راستے میں کچھ یہودیوں کو دیکھ کر حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور گرجتے ہوئے کہا، اے یہودیوں، بتاؤ میرے نبی کہاں ہیں؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہودی ڈر گئے اور کہنے لگے، اے عمر، اللہ کی قسم ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، عمر چلو آگے بڑھتے ہیں، شاید ہمیں کوئی چرواہا ملے جو ہمیں کوئی خبر دے سکے۔ جب وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ چرواہے دکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا، اے چرواہوں، کیا تم نے ہمارے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ چرواہوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم نے 3 دن سے ایک شخص کو اس پہاڑ کی گفا میں سجدے میں گر کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی رونے کی آواز سن کر ہمارے جانور 3 دن سے نہ تو گھاس کھا رہے ہیں نہ ہی پانی پی رہے ہیں۔ اگر وہ شخص ایسے ہی روتا رہا تو ہمارے جانور مر جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، عمر، جس کا رونا سن کر جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ چلو گفا کی طرف چلتے ہیں۔ جب دونوں گفا میں پہنچے تو دیکھا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے آواز دی، یا رسول اللہ، ہم 3 دن سے آپ کی تلاش میں پاگل ہو گئے ہیں لیکن آپ یہاں ہیں، کیا آپ امت کے لیے رو رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، جس امت کے لیے آپ ایسے رو رہے ہیں میں ابو بکر اپنی پوری زندگی کی عبادت آپ کی امت کے نام کر دوں گا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، عمر، نبی کو بغیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نہیں لے جایا جا سکتا، چلو ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا اور انہیں پوری بات بتائی۔ پھر حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں ساری گھٹنا بتائی۔ جب حضرت فاطمہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غفا میں پہنچی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، ابا، آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں 3 دن سے کیسے رہ سکتے تھے؟ ہم آپ کی تلاش میں پاگل ہو گئے تھے، ہمیں آپ کا کوئی پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں کیسے بھول سکتے تھے؟ اپنے پیارے ناتی حسن اور حسین کو کیسے بھول سکتے تھے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اب میرے اللہ العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل، تم فوراً میرے دوست کے پاس جاؤ، میرے دوست سے کہہ دو کہ وہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ میرے دوست کو جا کر بتا دو کہ میں اللہ رب العالمین ہوں اور اب میں ان کی پوری امت کی ذمہ داری خود لے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑ کی غفا میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سر اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ آپ کی پوری امت کی ذمہ داری اب اللہ خود لے چکا ہے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد سبھی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل محفل وائز کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔